کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو لڑائیاں ہوئیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے، ان لڑائیوں کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک گروہ کو کافر قرار دینا غلط ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جنگ ہے، جنگ جمل۔ جنگ جمل میں ایک جانب امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ساتھی صحابہ کرام تھے، دوسری جانب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور دیگر طلحہ وغیرہ دیگر صحابہ کرام تھے۔ جمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹ، کیونکہ جناب عائشہ اس لڑائی میں اونٹ کے اوپر سوار تھی، اس کو جنگ جمل کہا گیا ہے۔ اب یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس لڑائی سے پہلے جناب عثمان بن عفان کو مظلومانہ شہید کیا گیا تھا۔ کس کو شہید کیا گیا تھا؟ جناب عثمان کو، اور انہیں شہید کرنے والے چپکے سے جناب علی کے گروپ میں شامل ہو چکے تھے۔ قاتلین عثمان جناب علی کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے۔ اب جناب عائشہ کا، جناب طلحہ وغیرہ کا موقف یہ تھا کہ یہ قاتل پکڑے جائیں، انہیں سزا دی جائے، جبکہ جناب علی کا موقف یہ تھا کہ ابھی میں نیا خلیفہ بنا ہوں، حالات پہلے ہی خراب ہیں، حالات کی خرابی کی وجہ سے ہی تو جناب عثمان کی شہادت کا معاملہ پیش آیا، تو فوری طور پہ قاتل پکڑ لینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ حالات جب سازگار ہو جائیں گے، جب مکمل طور پہ کنٹرول میں سنبھال لوں گا، تب میں ان کو پکڑوں گا اور ان کو سزا دوں گا۔ تو اسی معاملے میں لڑائی ہوئی۔ اب ایک طرف جناب عائشہ اور ان کے ساتھی ہیں، ایک طرف جناب علی اور ان کے ساتھی ہیں، ان میں سے آپ کس کو کافر قرار دیں گے؟ کسی کو بھی نہیں۔ اور یہ آیت بھی اسی بات کی تائید کر رہی ہے۔ آگے چلیں آپ، بعد میں لڑائی جناب امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین امیر معاویہ کے درمیان ہوئی۔ اب یہاں پہ کچھ ایسے مسلمان ہیں جنہیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ جناب امیر معاویہ کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیونکہ انہوں نے جناب علی کے ساتھ لڑائی لڑی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لڑائی نہ ہوتی تو اسی میں خیر تھی۔ لڑائی ہونا یہ بدقسمتی ہے، افسوسناک صورتحال ہے، لیکن کیا اس وجہ سے آپ امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کافر قرار دیں گے؟ آپ کا یہ موقف قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو مومن گروہ لڑ پڑیں تو کیا کرو؟ ان میں صلح کرا دو۔ بلکہ جناب امیر معاویہ اور ان کے گروہ کے مسلمان ہونے کی گواہی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جناب حسن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ نے نواز سے جناب حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مومن گروہوں میں صلح کرا دے۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ جناب حسن کے ذریعے صلح ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کن دو گروہوں میں؟ امیر معاویہ کے گروہ اور جناب علی کا گروہ، لیکن جناب علی فوت ہو چکے ہیں، اس گروہ کی قیادت اب جناب حسن کر رہے ہیں۔ تو جناب حسن نے جناب امیر معاویہ سے صلح کر لی اور اقتدار ان کے حوالے کر دیا، امارت و خلافت ان کے حوالے کر دی، خود دستبردار ہو گئے۔ اب کیا جناب حسن نے نعوذ باللہ کسی کافر کی بیعت کی تھی؟ کسی کافر کے حوالے حکومت کی تھی؟ بالکل نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جناب امیر معاویہ مسلمان ہیں، مومن ہیں،
اور اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت کریں، اسی لیے اقتدار ان کے حوالے کر دیا، ان کی بیعت کر لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھی بھی مسلمان، جناب علی ان کے ساتھی بھی مسلمان۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ لڑائی جو جناب علی جناب امیر معاویہ کی مابین ہوئی، اس لڑائی میں جناب علی حق کے زیادہ قریب تھے، جناب علی حق کے زیادہ قریب تھے، اور جناب علی کی شان، ان کا مقام جناب امیر معاویہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کو آپ کافر نہ کہیں، وہ صحابی ہیں، ان کی عزت کریں، انہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کی گفتگو سنی، آپ پہ ایمان لائے، آپ کے ساتھ رہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور کوئی ہلکا اعزاز نہیں ہے۔